اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل سلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کیا دینی اموال پر اجرت لینا جائز ہے؟ دینی اموال پر اجرت کسی طور پر جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ارشاد بانی ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیاتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ کے واضح احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، جیسے ہی اللہ کا یہ حکم ان علماء اور مولویوں کو بتایا جاتا ہے جو دین پر اجرت لیتے ہیں کہ دینی اموال پر اجرت حرام ہے، تو ان کے پہلے جواب یہ ہوتا ہے کہ آیات بنی اسرائیل والوں کے لیے نازل کی گئی تھی، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات صحابی رسول حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی کی گئی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کتنے اچھے ہیں تمہارے بھائی بنی اسرائیل کے، میٹھے میٹھے سب تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا سب ان کے لیے، اللہ کی قسم تم انہیں کے قدم بے قدم چلو گے۔ دینی اموال پر اجرت اگر اہل یہودیوں کے لیے حرام ہے تو اہل اسلام کے لیے بھی کسی آیات یا حدیث کی روشنی میں حلال نہیں، کیونکہ شرع روز اول سے ایک ہی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو اور اس سے غلوہ نہ کرو، اور اس سے اعزاز نہ کرو، اور اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ، اور نہ ہی اس سے بہت سی دنیا فائدہ حاصل کرے گی۔ اور فرمایا، مؤذن ایسا مقرر کرو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ ان واضح حدیث کا بھی دینی فروش کے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ اجرت اذان پر تھوڑی لی جاتی ہے، بلکہ مسجد میں اذان دینا، امام مت کروانا اور قرآن پڑھانے پر جو ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ بے ایمان لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ان کو تمام مال سے باخبر ہے۔ اللہ کے دین کو محض اس لیے حاصل کیا کرو کہ دنیا کمائی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب کی وعید ہے۔ جو شخص قرآن کو اس لیے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے کمائی، تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈیاں ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ قرآن پر اجرت تو دور کی بات ہے، اس کی تعلیم پر تحفہ لینے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ عبادہ بنت صامت رضی اللہ عنہ کو ان کے شاگرد نے، جس کو انہوں نے قرآن پڑھایا تھا، تحفے میں ایک کمان دی، اور انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اس کے متعلق پوچھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو پسند ہے تو آقا تو پہنو، تو اسے تحفے کو قبول کر لو۔ کتنی سخت عذاب کی وعید ہے، لیکن دین فروش اس بات سے بے خبر ہیں۔ ان کے پاس ہیلے بہانے بہت ہیں، کہتے ہیں اگر اجرت نہ لیں تو کہاں سے کھائیں، بیوی بچے بھوکے مر جائیں۔ تو جواب یہ ہے، کیا ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، نابینے ہیں، یا کوئی بیماری ہے جو کمائی نہیں کر سکتے، اور صرف بیچنے کے لیے اذان، نماز اور قرآن ہی رہ گیا ہے؟ کیا ان ہستیوں سے بھی زیادہ معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے بھی صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، یا اوپر کے جسم ڈھانپنے کے لیے یا نیچے کا؟ کئی دن بھوکے رہتے تھے، کھانے کو میسر کچھ نہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے پھرتے تھے۔ ان عظیم ہستیوں کے پاس تو وجہ بھی تھی کہ اذان دیتے تو پیسے وصول کرتے اور اپنا پیٹ بھرتے، لیکن ان ہستیوں نے دین کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری نہیں کی۔ بھوکا رہنا منظور کیا، ایک کپڑے سے تن ڈھانپنا منظور کیا، لیکن یہ منظور نہ تھا کہ اللہ کے حکم سے درگزر کریں، رب کریم کے عذاب کو دعوت دیں۔ ان ہستیوں کو طرز عمل تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے،
جس پر چل کر ہم اللہ کے رحم کو مستحق بن سکتے ہیں، لیکن دین فروش تو ان ہستیوں پر الزام لگانے سے بھی نہ چوکے۔ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو ائمہ مسجد کے وظیفے لگوائے تھے، انہیں اجرت دی، انہیں ان جیسا بننے کی کوشش تو نہ کر سکے، الٹا فرمان جاری کر دیا کہ انہوں نے بھی پھر خلاف قرآن و سنت ایسا کام کیا۔ معاذ اللہ، اللہ اپنے حرام کمائی کو جائز کرنے کے لیے کیسی کیسی تہمتیں لگاتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، یہ کون نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت انتہائی خوشحالی اور مؤلف رائزی کا دور تھا۔ توہات کی کثرت کی وجہ سے مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، جسے ساری ملکیت کی رعایا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ائمہ مسجد بھی اسی رعایا کا حصہ تھی۔ انہیں رعایا کے طور پر وظیفہ دیا جاتا تھا، نہ کہ اذان و امامت کرانے کی وجہ سے، جیسے وظیفے غزوہ بدر کے صحافیوں کو دیے گئے، مہاجرین اول کو دیے، امہات المومنین رضی اللہ عنہ کو دیے، یہاں تک کہ 9 مولوی بچے تک وظیفے بھی مقرر کیے۔ اور اس خوشحالی ملکیت کا لیفہ دوم عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ وفات کے وقت قرض میں گرفتار تھے۔ انہوں نے اس مال غنیمت سے صرف اتنا ہی لیا جتنا ضرورت تھی، باقی رعایا میں تقسیم کرتے رہے، اور وفات کے وقت بھی اللہ کے خوف دل میں رکھتے رہے۔ فرمایا کہ کاش میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو چھڑا لیتا۔ ایسی عظیم ہستیوں پر الزام تراشی یقیناً ظلم ہے۔ جو اپنی دینی اجرت میں سے کبھی مسجد کے لیے چندہ نہ دیں، ایسے دین فروش اپنے حرام کمائی کے راز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھائے۔